اگر آپ ہفتے میں 2 مرتبہ آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کے جوڑوں کے دردوں کو دور رکھیں گے۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال روٹی کے ساتھ کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر بدن میں کمزوری ہو تو آپ دار چینی کا استعمال کریں، کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی بوڑھے اور جلدی مر بھی جاتے ہیں۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد تک پانی نہ پئیں۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ۔ کئی سالوں تک عورتوں کو کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہرنیا کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں اور موٹاپے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جائیں گے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار لہسن کھا لو، معدے کی سوزش ختم ہو جائے گی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے، درد ختم ہوتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے یا پھر زیادہ کھانا کھاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان ٹینشن کا شکار ہے۔ ٹینشن دور کرنے کے لیے پانی پیو، دودھ گرم کریں، اس میں چند دانے سونف کے ڈال کر اچھی طرح بوائل کر کے رات سونے سے پہلے پی لیں۔ اس سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، پیٹ کی چربی کم ہوگی، پیٹ کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس سے موٹاپا بہت جلدی کم ہوتا ہے، کیونکہ سونف کے استعمال سے چہرے پر اور بدن کی جلد پر جھریاں بہت کم آتی ہیں۔ بچوں کو اخروٹ کے مغزات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب کسی چیز کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آلو بخاری کا پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کرو، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ کپڑوں پر زنگ لگ جائیں یا داغ لگ جانے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ جلدی سونے سے دماغ کی صلاحیت میں کمی آتی ہے۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ سوتے وقت پلکوں پر ہلکی گلاب لگا کر سو جایا کرو، اس سے پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے بادی بواسیر کے مسئلے جڑ جاتے ہیں۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے 3 فائدے ہیں۔ مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ ہلدی میں موجود کرکومین جراثیم، وائرس اور فنگس کے خلاف لڑتا ہے، جس سے جسم کی قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ہلدی سوزش کو کم کرتی ہے، اس لیے یہ گھٹنوں، جوڑوں یا پٹھوں کے درد میں بہت زیادہ مفید ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں فائدہ۔ رات کو گرم ہلدی والا دودھ پینے سے گلا صاف ہوتا ہے، کھانسی کم ہوتی ہے اور نیند بہتر آتی ہے۔ زکام بھی ختم ہوتا ہے۔
جلد کو نکھارتا ہے۔ ہلدی جسم سے زہریلے مادے کو نکال دیتی ہے، جس سے جلد صاف، چمکدار اور دانوں سے پاک رہتی ہے۔ نیند کو بہتر بنانا: سونے سے پہلے گرم ہلدی والا دودھ پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور نیند بھی گہری آتی ہے۔ دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ خون میں چربی کو کم کرتی ہے اور خون کو پتلا رکھتی ہے، جس سے دل کی صحت بہتر رہتی ہے۔ خون صاف کرتی ہے۔ پیاری ناظرین، ہلدی جسم کے اندر خون کو صاف کرتی ہے، جس سے دانے بھی کم ہوتے ہیں، سکن صاف ہوتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لو، آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے، جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو کہ بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار منہ کنگھی کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں، بال جھڑنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا، وزن کم ہوتا ہے۔ گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرنا ہے تو اس کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ سیب کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کریں، بخار زندگی بھر نہیں ہوگا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا ہے تو روزانہ ایک سیب ضرور کھایا کرو۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ کھجور کے ساتھ دہی کھا لو۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو جائے تو وہ کریلے کا رس صبح نہار منہ پیا کریں۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا پھر غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوتی۔ اگر زندگی بھر نظر کو تیز رکھنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت سبز گھاس پر چل لیا کرو۔ کسی بھی چمکتی دمکتی شے کی جانب ہمارا مائل ہو جانا ہمیں بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا، جلد صاف ہوتی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ ایک مٹھی کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے، معدہ صاف ہوتا ہے۔ جب معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان نظر آتا ہے اور وقت سے پہلے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو جائے وہ کھانے میں زیادہ تر سبزی کا استعمال کریں، بادام کھائیں۔ جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگا لو، فوراً جلن ختم ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کرتے دیکھ لیں تو جان لو کہ دولت ملنے والی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔
شوگر کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ گرم روٹی کے ساتھ گڑ کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر کرنے سے آپ پر جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا، طاقت بڑھے گی۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھیرا کھایا کرو۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ پانی میں سونف ملا کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں اروی کا سالن کھایا کرو، جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ سبز رنگ اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے، سونگھنے کی حس بڑھ جاتی ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی اور عمر بڑھتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تیل کو گرم کر لیں۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم رہے گی اور اچھی رہتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا رس پیو، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ بالوں میں تیل لگانا۔ نہانے سے پہلے بال مضبوط ہوتے ہیں، بال گرنا بند ہوتے ہیں۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے ان کو روزانہ کھجور کھلانی چاہیے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے، وزن کم ہوتا ہے۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا، تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ جن عورتوں کے چہرے پر موٹے اور گھنے بال ہوتے ہیں وہ اگر ان کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آسان طریقہ، عرق گلاب میں نمک ملا کر آدھا چمچ ملا لیں، روئی کی مدد سے روزانہ چہرے پر لگائیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح ہی فرق نظر آئے گا، بال ختم ہو جائیں گے۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس نکال کر پی لیا کرو، نظر تیز ہو جائے گی، کان بجلی کے جیسے تیز ہو جائیں گے۔ ناظرین، خالی پیٹ پستہ کھا لو، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ لیٹ کر کتابیں پڑھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے، نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ پیاز کھانے سے آپ کا خون پتلا رہے گا۔ رات کو کھانا دیر سے مت کھائیں، معدے میں سوجن آ جائے گی۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ گلاب کا گلقند کھانے سے یادداشت بڑھے گی۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کر چبانے سے پیشاب کھل کر آئے گا، پتھری ختم ہوتی ہے۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے سر کے بال خشک نہیں ہوتے۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 4 بار کھجوریں کھانی چاہیے۔ ناظرین، بھاری پن اور بدہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے
تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور کھا لیا کرو۔ صبح نہار منہ انار کا جوس پی لیا کرو۔ ایک ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا، رنگ لال سرخ ہو جائے گا، کمزوری دور ہوگی۔ سفر پر جانے سے قبل پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پودینے کا قہوہ بنا کر پی لو۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پاخانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو اجوائن پھونک لو، پاخانہ نارمل آنے لگے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا جسم بھی زیادہ پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں جلن ہونے لگے تو یہ بینائی کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے۔ روزانہ صبح ناشتہ وقت پر کر لو۔ صبح شہد زبان کے نیچے رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کا کبھی استعمال نہ کریں۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو یہ معدے کی گرمی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ دماغ کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ بات جب تمہاری عزتی نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت تعلق تو اور بھی بن جاتے ہیں۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ جو کم کھاتا ہے اس کا جسم تندرست رہتا ہے اور دل پاکیزہ، اور جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم بیمار اور دل سخت ہوتا ہے۔ جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جو بندہ روزانہ کالا نمک چکھ لیتا ہے وہ زندگی بھر کوئی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر کسی بھی مرد کے جسم میں کمزوری ہونے لگے تو وہ لونگ کا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپسی آ جائے گی، جسم کی چربی بڑھ جائے گی۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے، کمر بھی درد کرتا ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نکل جائیں، اس سے ہچکی بند ہو جائے گی۔ اسپاغول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ ناظرین، پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے، اس سے معدہ بھی خراب ہوتا ہے۔ زیادہ ادرک کے استعمال سے سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ انڈے میں ایک چیز ملا کر کھاؤ، زردی، شہد اور دودھ
فائدہ: طاقت کمزوری دور، جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ طریقہ استعمال: ایک انڈے کی زردی لیں، 1 چمچ خالص شہد ڈال کر آدھا کپ نیم گرم دودھ مکس کریں۔ صبح نہار منہ یا پھر رات سونے سے پہلے پی لیں۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ ناظرین، رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ وغیرہ کبھی مت کھاؤ، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی زیادہ ہوں گے۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں بھی شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال زیادہ گرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔